اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَعِینُوا اور صبر چاہو بالصبر صبر کے ساتھ والصلاۃ اور نماز کے ساتھ اور صبر اور نماز سے مدد چاہو وَإِنَّهَا اور بے شک یہ لَكَبِیرَةٌ بھاری ہے الا مگر نہیں علی الخاشعین جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں اور صبر اور نماز سے مدد چاہو اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، یعنی اپنی حاجتوں میں صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ سبحان اللہ، کیا پاکیزہ تعلیم ہے۔ صبر مصیبتوں کا اخلاقی مقابلہ ہے۔ انسان عدل و عزم اور حق پرستی پر بغیر اس کے قائم نہیں رہ سکتا۔ صبر کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم صبر کی یہ ہے کہ شدت و مصیبت پر نفس کو روکا جائے۔ دوسری صبر کی قسم یہ ہے کہ طاعت و عبادت کی مشقتوں میں مستقل رہا جائے۔ اور تیسری صبر کی قسمت یہ ہے کہ معصیت کی طرف مائل ہونے سے طبیعت کو باز رکھا جائے۔ بعض مفسرین نے یہاں صبر سے روزہ مراد لیا ہے کیونکہ وہ بھی ایک صبر کا فرد ہے۔ اس آیت میں مصیبت کے وقت نماز کے ساتھ استعانت کی تعلیم بھی فرمائی گئی ہے کیونکہ وہ عبادت بدنیہ و نفسانیہ کی جامعہ ہے اور اس میں قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی اہم امور درپیش ہوتے یا اہم امور کے پیش آنے کا وقت ہوتا تو وہ نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مومنین صادقین کے سوا اوروں پر نماز گراں ہے، یعنی جو مومنین اور صادقین لوگ ہیں وہی نماز پڑھتے ہیں اور نماز سے اللہ کے آگے اپنی حاجت بیان کرتے ہیں، جبکہ ایسے لوگ جو مومنین اور صادق کے سوا ہیں ان پر نماز گراں گزرتی ہے اور وہ نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ الذین جنہیں یظنون گمان ہے کہ انہم بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور وہ الیہ اسی کی طرف راجعون پھرنے والے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ کی مدد نماز اور صبر کے ساتھ چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو مومنین اور صادقین کہا گیا ہے اور اس آیت میں مومنین اور صادقین کے لیے ہی بشارت ہے کہ آخرت میں مومنین کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا اور اللہ کا دیدار ایک نعمت ہے جو کہ صرف مومنین کو ہی ملے گی۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا یاد کرو نعمتی اللاتی انعمت اس نعمت کو جو میں نے تم پر احسان کی، علیکم تم پر، وانی اور میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت بخشی، علی العالمین تمام زمانے پر۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑھائی دی۔ اس آیت میں علی العالمین کا استغراق حقیقی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ میں نے تمہارے آباء کو ان کے زمانے والوں پر فضیلت دی ہے، یا یہ فضل جزئی مراد ہے جو اور کسی امت کی فضیلت کا نافی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے امت محمدیہ کے حق میں ارشاد ہوا کنتم خیر امۃ کہ محمد کی امت سب سے بہترین امت ہے۔ روح البیان۔ واتقوا اور ڈرو یوماً اس دن سے لا تجزی جس میں کوئی بدلہ نہیں ہوگا، نفس عن نفس شیئا کسی ایک جان کا کسی دوسرے جان پر،
اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، اور وہ روز قیامت کا ہوگا۔ اس آیت میں نفس 2 مرتبہ آیا ہے۔ پہلے نفس سے مراد مومن ہیں، دوسرے نفس سے مراد کافر ہیں۔ وَلَا يُقْبَلُ اور نہ مانی جائے گی، مِنْہا شَفَاعَةٌ کوئی سفارش، وَلَا يُؤْخَذُ اور نہ ہی کچھ لے کر، مِنْہا عَدْلٌ جان چھوڑی جائے گی، وَلَا اور نہ هُمْ يُنْصَرُونَ اور نہ ان کی مدد ہوگی۔ اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی، اور نہ ہی ان کی مدد ہوگی۔ یہاں سے رکوع کے آخر تک 10 نعمتوں کا بیان ہے جو ان بنی اسرائیل کے آباء کو ملی تھیں۔ وَإِذْ اور جب نَجَّيْنَاكُمْ نجات دی ہم نے تم کو، مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ فرعون سے، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی۔ فرعون جو کہ مصر کا بادشاہ تھا اور وہ قبط و عمالیق قوم سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کا نام ولید بن مسیع بن ریان ہے۔ یہاں اسی کا ذکر ہے۔ اس کی عمر 400 برس سے زیادہ ہوئی تھی۔ آل فرعون سے مراد اس کے پیروکار مراد ہیں یا اس کے متبعین مراد ہیں۔ یسومونکم سوء العذاب کہ تم پر برا عذاب کرتے تھے۔ عذاب سب برے ہوتے ہیں، لیکن سوء العذاب وہ کہلائے گا جو اور عذابوں سے شدید ہو۔ اس لیے حضرت مترجم قدس سرہ نے برا عذاب کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل پر نہایت بے دردی سے محنت و مشقت کے دشوار کام لازم کیے ہوئے تھے۔ پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر ڈھوتے ڈھوتے ان کی کمریں گردنیں زخمی ہو گئی تھیں۔ غریبوں پر اس قدر ٹیکس مقرر کیا ہوا تھا کہ جو غروب آفتاب سے قبل ہر حال میں وصول کیا جاتا تھا۔ جو نادار کسی دن ٹیکس ادا نہ کر سکتا، اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کر باندھ دیے جاتے تھے اور مہینہ بھر تک اسی مصیبت میں رکھا جاتا تھا، اور طرح طرح کے بے رحمانہ سختیاں کی جاتی تھیں۔ یذبحون ابناءکم تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، ویستحیون نساءکم اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے۔ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ آئی ہے، اور اس آگ نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا ہے، جبکہ خواب میں دکھایا گیا کہ اس آگ نے بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اس سے فرعون کو بہت وحشت ہوئی۔ اس پر کاہنوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو کاہنوں نے اس کی تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا کہ جو فرعون کی ہلاکت اور اس کی سلطنت کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہوگا قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے دائیوں کو تفتیش کے لیے مقرر کیا گیا، اور تقریباً 70,000 لڑکے قتل کر ڈالے گئے اور 90,000 حمل گرا دیے گئے، اور مشیت الہی سے اس قوم کے بوڑھے جلد جلد مرنے لگے۔ قبط قوم کے رؤسا نے گھبرا کر فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل میں موت کی گرم بازاری ہے، اس پر ان کے بچے بھی قتل کیے جا رہے ہیں، تو ہمیں خدمت گار کہاں سے میسر آئیں گے؟ فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں گے اور 1 سال چھوڑے جائیں گے۔ تو جو سال چھوڑنے کا تھا اس سال میں حضرت ہارون پیدا ہوئے تھے، اور قتل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ وَفِي ذَلِکُم بَلَاءٌ اور یہ ایک بڑی بلا تھی، مِن ربکم عظیم
تمہارے رب عظیم کی طرف سے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا انعام تھا۔ بلا امتحان و آزمائش کو کہتے ہیں۔ آزمائش نعمت سے بھی ہوتی ہے اور شدت و محنت سے بھی ہوتی ہے۔ نعمت سے انسان کی شکر گزاری کا حال معلوم ہوتا ہے اور محنت سے اس کے صبر کا حال ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ذالکم کا اشارہ فرعون کے مظالم کی طرف ہو تو بلا سے محنت و مصیبت ہی مراد ہوگی، اور اگر ان مظالم سے نجات دینے کی طرف ہو تو پھر اس سے مراد نعمت ہوگی۔